اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیزان، آپ لوگوں کی خدمت میں 20ویں دن کے دعا کے ساتھ حاضر ہوں۔ قال الامام الباقر علیہ السلام: لا صیام لمن عصى الامام ولا صيام لعبد عابق حتى يرجع ولا صيام لامرأة ناشزة حتى تتوب ولا صيام لولد عاق حتى يبر۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان چند افراد کے روزہ کامل نہیں ہے۔ نمبر 1، اس بندے کا روزہ نہیں ہے جو امام کا فرمانبردار نہیں ہے، اور اس غلام کا روزہ ناقص ہے جب تک وہ اپنے آقا کی اطاعت میں پلٹ جائے، اور اس عورت کا روزہ بھی ناقص ہے جو ناشزہ ہو، اپنے شوہر کے نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اور اس بیٹے کا بھی، اس لڑکے کا بھی، اس اولاد کا بھی روزہ کامل نہیں ہے جو آپ کے والدین ہو، یعنی والدین کے نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ فرمان بردار اور نیک ہو جائیں۔ بس عزیزان، ان چند افراد کا روزہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنے امام کی پیروی نہ کرے، یا غلام فرار کر جائے اپنے آقا سے، یا عورت اپنے شوہر کے اطاعت نہ کرے، اور فرزند اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے تو ان کا روزہ ناقص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے اللہ، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اور آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے، اور آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے۔ عزیزان، دیکھیں اس دعائے شریف میں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پر جنت کے دروازے کھول دیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں پہ بھی ایک دعائی آج کے دن کے مناسبت جو دعا ہے، اسی دعا میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابواب نیران، جہنم کے دروازوں کو ہمارے اوپر بند کر دیں، اور ہمیں توفیق دیں تلاوت قرآن کی، تلاوت قرآن کے ساتھ آیات مجیدہ کی تلاوت کے ساتھ آیات کے ترجمے میں دقت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور آیات قرآن پر عمل کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایمانداروں کے لیے تسلی کا واحد ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی انسان کے لیے تسلی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا، اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں جو مومنین مومنات التماس سے دعا کہا ہے، خدا بندہ ان سب کے دعا کو مستجاب فرما، اور ہمیں ہر روز بروز بہتر طریقے سے آپ کے بتائے ہوئے اعمال بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔